کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آدمی پرکھے میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا۔ ہر آدمی سوچے، جب آدمی سوچتا ہے کہ معیار یہ ہے تو پھر آسان رہتا ہے اپنی ججمنٹ۔ اللہ نے کہا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور لوگوں ہر انسان اپنے آپ سے زیادہ باخبر ہے۔ کمال ہے، اللہ نے کمال کی بات کی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ میری نافرمانی کے بعد کتنی ہی دلائل اور عذر پیش کرتا رہے کہ اللہ اس وجہ سے گناہ ہو گیا، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، وہ آدمی خود جانتا ہے کہ کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے۔ زندہ ہوتا ہے نا نفس، ضمیر زندہ ہوتا ہے نا، یہ کچوکے لگتے ہیں۔ اس لیے انسان خود سوچے۔ ہم کئی مرتبہ ترازو دیتے ہیں کہ یار خود اپنے آپ کو اس میں نہ رکھ کے وزن کرو اپنا کہ کیا ہے۔ مومن انسان بیکار چیزوں سے خود بخود اس کا دل اکتا جاتا ہے۔ بس جب آدمی اس درجے تک پہنچ جائے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے کسی فعل سے اکتاہٹ پیدا ہونے لگے، اور پھر بعد میں سمجھ آئے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا تھا، فضول کام تھا، اس لیے دل ہی نہیں لگا، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت۔ مومن آدمی اول تو کسی کام میں پڑتا ہی نہیں ایسے میں جس کا کوئی انجام دین دنیا کا فائدہ نہ ہو، اور اگر پڑھ بھی جائے تو زیادہ چل نہیں سکتا، تھوڑے دنوں میں ہی اکتاہٹ پیدا ہو، چند مرتبہ میں ہی اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، کہتا ہے دلیل تو کوئی نہیں مگر جی نہیں لگتا۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، آپ چلے جائیے، ان کے ساتھ رہیے اور ان سے درخواست کیجئے کہ جو کچھ میں نے انہیں علم دیا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ صحیح بخاری میں 15-20 جگہ تو شاید یہ روایت آئی ہوگی، کتنی مرتبہ بہت آئی ہے۔ تو جا کے دیکھا، جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور پاؤں کے نیچے بھی چادر ہے اور اوپر سے اوڑھ کے سر کے نیچے بھی چادر ہے۔ تو انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے چادر ہٹائی چہرے سے اور کہا انا بِأَرْضِكَ السلام، یہاں کون آ گیا ہے سلام کرنے والا، مطلب کافروں کا ملک ہے، یہاں کہاں سے سلام کا قصہ۔ ان کا کون ہو؟ ان کا موسیٰ، ان کا موسیٰ ابن عمران، ان کا ہاں موسیٰ بن عمران، ان کا اچھا بنی اسرائیل والے بنی اسرائیل، آپ کیسے تشریف لائے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، باقی آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ لمبا قصہ ہے، قرآن میں آیا 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے شروع میں، بے شمار اس کے فوائد ہیں، استنباط ہے، آدمی سوچے اس پہ تو کتنی زندگی کی راہیں کھلتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اتنا طویل سفر کیا، ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ وہ اس آدمی کے ملنے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی تل کے اپنے ساتھ رکھ لو، کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے سمجھ لینا کہ یہاں تم نے پہنچنا ہے، وہاں وہ آدمی ہوگا۔ چل پڑے، نوکر بھی ساتھ تھا، اور اس جگہ پر پہنچے اور اس سے گزر گئے، اور ابھی تھوڑا سا آگے چلے تھے تو انہوں نے کہا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، یہ جو سفر ہوا ہے نا اس نے بہت تھکا دیا ہے۔ جو مقرر حد تھی جہاں اس آدمی نے ہونا تھا وہاں سے آگے چلے، اتنے طویل سفر میں نہیں اکتائے، اور تھوڑا سا آگے گئے اور اکتا گئے۔ مومن آدمی
جب اپنی زندگی کے مقاصد سے ہٹتا ہے تو غفلت میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، تھوڑا سا چل کے ہی تھک جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں۔ ان کا حضرت وہ بات تو مجھے یاد نہیں رہی کہ وہ فلاں جگہ جو رکے تھے نا اس سے پہلے، وہاں پہ یہ ناشتہ دان کھلا تھا اور مچھلی جو تل کے رکھی تھی وہ جب کر کے سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سمندر میں چلی گئی، وہاں مجھے بتانا تھا، وہی تو جگہ تھی جہاں پہنچنا تھا۔ فارتدا علی آثارہما، وہ دونوں گئے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ پلٹے۔ تو آدمی مومن ہو اور وہ اپنی مقاصد زندگی سے ہٹ جائے اور پھر غفلت میں جا کر ہوش آ جائے کہ نہیں یہ میں نہیں چل سکتا، میں یہ کام زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں ایمان ہے اور ایمان کے اثرات نے اس کے دل کو قابو میں لے لیا۔